أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تمام لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ 3 قسم کے لوگ رہتے تھے وہاں۔ اولاً 2 قسم، ایک وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات پچھلی آیات میں بیان فرمائی، متقین کی صفات 5 آیات میں، اور 5ویں آیت میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے، پھر ان کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ بعض تو وہ جو اپنے کفر پر مصر تھے اتنا کہ اعلانیہ کفر کا اظہار کرتے تھے، اندر بھی کفر تھا، زبان پر بھی کفر تھا، صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو تھے تو کافر، لیکن ان کے اندر اتنا ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ کفر کا اعلانیہ اظہار کر سکے، اندر ان کے کفر بھرا ہوا تھا۔ ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر ظاہری طور پر ہم نے کفر کا اظہار کیا تو اگر یہ گروہ ایمان والوں کا غالب آ گیا تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، بس اس ڈر اور خوف سے انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا، اندر کفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں خالص ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خالص کافروں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر 13 آیات آگے ایسی آ رہی ہیں جن میں کافروں کی دوسری قسم جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے دل میں، تو ان کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ان کو منافق کہتے ہیں، تو 13 آیات میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ تو یوں 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے گروہ کے ذکر کے بعد اب اس آیت میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کافروا کافر ہے، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اس لیے ناشکرے کو بھی کفور اور کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ احسان کو چھپاتا ہے۔ تو ان الذین کفروا، ان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، نبی کے پہچان کی، قرآن کی پہچان کی، حق اور باطل کے پہچان کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی شریعت میں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ یقین رکھنا بما جمیع بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، ان سب پر ایمان رکھنا اور اس کو سچ ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے، چاہے ساری چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک کا انکار کرے۔ اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنے والے پہلی قوم ہے یہود اور نصارہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہودی تمام انبیاء کو مانتے ہیں،
اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کی وجہ سے وہ کافر ہیں، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ باقی کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہے، کہ کسی ایک چیز کا انکار کر دے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی سب پر ایمان رکھنا، یہاں تک کہ آپ کی ختم نبوت یہ آپ کی صفت ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن ختم نبوت کا جو آپ کی خاص صفت ہے اس کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ کفر میں چلا گیا، اس لیے کہ اس نے بما جاء بہ النبی پر ایمان قبول نہ کیا، سب کچھ پر ایمان نہ لایا، اس نے تھوڑا سا فرق رکھا، اس لیے ایمان میں داخل نہ ہوا، وہ کافر ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ انذرتہم انذار سے ہے، انذار اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی خبر دینا جس خبر سے مخاطب ڈر جائے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ ہم اردو میں اس کا ترجمہ خوف سے کرتے ہیں یا ڈرانے سے کرتے ہیں، یہ جو ڈرانا ہے حقیقت میں پورا معنی اس کا نہیں ہے، اس کے لیے خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ڈرانے کے لیے۔ انذار کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آنے والی کسی ایسی خطرناک چیز سے ڈرانا ہمدردی اور شفقت کی بنیاد پر تاکہ وہ اس سے بچ جائے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ماں ڈراتی ہے اپنے بچے کو آگ سے، سانپ بچھو سے، اس کا جو ڈرانا ہوتا ہے وہ شفقت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے تاکہ یہ بچہ اس چیز سے بچ جائے، ڈر جائے۔ اور دوسرا ڈرانا ڈاکوؤں کا ہوتا ہے، کسی کو ڈرایا دھمکایا اس سے مال بٹورنے کے لیے، اس میں کوئی شفقت اور خیرخواہی نہیں ہوتی، تو وہ جو خوف دلانا ہے اس کو انذار نہیں کہتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے صفات بیان فرمائی، بشیر نذیر، جس طرح بشیر کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس خبر سے مخاطب خوش ہو جائے، اسی طرح نذیر اس کو کہتے ہیں ایسی خبر دینے والا جس خبر سے مخاطب ڈر جائے اور یہ خبر محض شفقت اور محبت کی بنیاد پر ہو۔ تو فرمایا ان کافروں کو آپ ڈرائیں آئندہ آنے والے حالات سے، اللہ کی پکڑ اور حساب کتاب سے، جہنم سے، یا ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ آگے اگلی آیت میں ذکر فرمائی۔ یہاں ایک نقطے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سواء علیہم، سواء علیہ کا نہیں فرمایا آپ پر برابر ہے، یہ نہیں فرمایا ان پر برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اصول یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو خیر کی بات کرتا ہے وہ مانے یا نہ مانے، اگر مان لے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں مانے گا تو کہنے والے کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کی جو تبلیغ ہے، اس کا جو آگے خیر خواہانہ مشورہ ہے، کسی کو ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، یہ اجر سے خالی نہیں ہے، اس لیے فرمایا ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈریں یا ڈریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر دعوت، ہر خیر کی بات بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں دعوت دینے والے، کسی کی خیر خواہی کرنے والے، کسی کی رہنمائی کرنے والے اور کسی کو نصیحت کرنے والے، ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ یہاں موجود ہے۔ بہرحال اس آیت میں کافروں کے لیے شقاوت اور بدبختی ذکر کی گئی ہے، اور ساتھ اس میں یہ اشارہ ایمان والوں کے لیے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب آخرت کی بات آئے تو ایمان والے کو چاہیے کہ ڈر جائے، آخرت کے بارے میں اس کا دل دہل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات سورۃ انفال میں بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر توبہ استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بھی دل پر ایسے پردے جم جاتے ہیں کہ کسی کی نصیحت، کسی کی رہنمائی اس پر اثر نہیں کرتی، اگرچہ اس طرح کی نصیحت کفر میں، اس طرح کا اثر نہ کرنا کفر میں تو داخل نہیں کرتا، بہرحال نقصان ضروری ہے، اس وجہ سے خیر کی بات سننے میں ضرور دل متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
پڑھ لیجئے ان الذین الذین کفروا کفروا سواء سواء علیہم علیہم اانذرتہم انذرتہم ام لم تنذر لم تنذرہم ہم لا یؤمنون لا یؤمنون۔ ان الذین، پکی بات ہے کہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذر یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔